کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان ظن بڑا عجیب سا ہے. دے مائٹ تھنک کہ رب کی ذات نعوذ باللہ کوئی وینڈیٹا رکھتی ہے انسانیت کے خلاف، یا وہ آپ کے عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے، یا وہ آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے. رب جو ہے نا کبھی بھی انسانوں کے خلاف وینڈیٹا نہیں رکھتے، اور رب کو کسی کو پنش کرنے سے اس کا ملک بڑھ نہیں جاتا، اور کسی کے گناہ رب کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. To have good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ نا اپنی مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندہ اس مصیبت میں ہے، یہ بندہ میری اس یعنی پریشانی کو فیس کر رہا ہے، یہ بندہ اس سچویشن میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نا وہ ایک جو پرسنل افیلیشن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس بندے کو عطا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اے اللہ آپ ہی آپ ہیں، یعنی میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی مجھے اس مشکل سے مصیبت سے نکال سکتے. کہ آپ کا اللہ سے رشتہ ٹوٹنا شروع ہونا تو آپ کو یہ فکر پڑنا شروع ہو جائے کہ یار میں آج کا دن گزر گیا، آج میں نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، آج میری اگر کوئی نماز چھوٹ گئی یا ڈیلے ہو گئی یا میرا قرآن سے کوئی تعلق، میں نے آج پورا دن کیسے گزر گیا کہ میرا رب سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. کہ ابو بکر آپ کا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا ظن ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس ٹائم اتنا پر امید اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہونا، اصل میں یہی امتحان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رف سچویشن میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے. کہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں امپریشن کیا ہے. اور when we say Allah, what ذات we have in mind, and کتنا انسان کو ہوپفل ہونا چاہیے کہ وہ کس رب کا بندہ ہے اور وہ کس رب کے سب سے پیارے مہینے میں داخل ہو رہا ہے. And let's talk about it انشاءاللہ کہ الرجاء. Let's talk about hope in Allah subhanahu wa ta'ala and الرجاء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے and how should we think about اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ. تو بسم اللہ. اچھا سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم نے شروع کی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈے ون سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے نا، اور ناؤ وی آر ان 2025 اینڈ اللہ نوز بیسٹ کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے کب تک چلے گی. ایچ اینڈ ایوری سنگل پرسن ہی ہیز ہز اون پرسپیکٹو اباؤٹ دا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو بندہ نا اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رب میرا رب ہے، ایک وہ جو پرسنل ایفیلیشن ہوتی ہے نا، سبحان اللہ. اب یہ تو چلیں بندے کا پرسپیکٹیو ہے نا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینگ اللہ تعالیٰ نا اپنی مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندہ اس مصیبت میں ہے، یہ بندہ میری اس یعنی پریشانی کو فیس کر رہا ہے، یہ بندہ اس سچویشن میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نا وہ ایک جو پرسنل افیلیشن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس بندے کو عطا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اے اللہ آپ ہی آپ ہیں، یعنی میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی مجھے اس مشکل سے مصیبت سے نکال سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی رب کا جو ٹرم ہے نا، جی یہ جو رب کی ٹرم ہے، اٹس سو واسٹ. اور جتنے بھی انبیاء جب بھی مصیبت میں پھنستے تھے نا تو ہمیشہ رب کا ورڈ یوز کرتے تھے. تو میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ جب بھی انبیاء اپنی زبان سے اللہ کا ورڈ نکالتے تھے کیا سوچتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جسٹ امیجن جب وہ اللہ یا رب بولتے تھے تو کیا امیجنیشن ہوتی تھی ان کی رب کے بارے میں. اور جب بھی انبیاء پھنستے تھے کسی سچویشن میں، موسیٰ علیہ السلام جب بالکل فیوجیٹیو کی طرح بھاگے اور کچھ بھی نہیں تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آدم علیہ السلام سے جب بھی یعنی وہ ظلم ہوا اور وہ گناہ ہو گیا ان سے، ربنا ظلمنا انفسنا. تو رب جو ہے نا اٹ از سو واسٹ کہ پیدا کرنے والا، پالنے والا، نرچر کرنے والا، ہمیشہ ساتھ دینے والا. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ. اور انفارچونیٹلی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان ظن بڑا عجیب سا ہے. دے مائٹ تھنک کہ رب کی ذات نعوذ باللہ کوئی وینڈیٹا رکھتی ہے انسانیت کے خلاف، یا وہ آپ کے عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے، یا وہ آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے. تو ابن القیم الجوزی اللہ اکبر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رب جو ہے نا کبھی بھی انسانوں کے خلاف وینڈیٹا نہیں رکھتے، اور رب کو کسی کو پنش کرنے سے اس کا ملک بڑھ نہیں جاتا،
اور کسی کے گناہ رب کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ہیو گڈ تھاٹس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آئی تھنک لیٹس ایکسپلور دس مور ان شاء اللہ تعالیٰ. میں نے اس میں ایک جنرلی میں نے جو فائنڈ کیا نا لوگوں کے بارے میں, آپ اگر ایک جنرل یوتھ سے یا جنرل پبلک سے پوچھیں نا کہ آپ کا ذہن میں کیا تصور ہے اللہ کا یا رب کا, مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی کلیئرٹی تو خیر بالکل بھی نہیں ہے, ویگنس پائی جاتی ہے, اور کچھ نے ٹو بی ویری آنیسٹ نا اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. جو آپ کہہ رہے ہیں لیٹس ایکسپلور دس تھنگ, ہمارے ذہنوں میں نا بچپن میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ کیا جاتا ہے, بس ایک نا بس فگر سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور دیٹس اٹ. وہ اللہ تعالیٰ کون ہیں, ان کے صفات کیا ہیں, ان کے مختلف نام کیا ہیں, ان کی میننگز اور ان کی مینیفیسٹیشنز کس طرح ہیں, ہماری لائف میں کس طرح ہیں, یہ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل ہیونٹ ایکسپلورڈ. اینڈ ٹو بی آنیسٹ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی جو بچپن گزرا میرے دل میں مطلب آئی ڈنٹ ایکسپلور آل آف دس اسٹف. تو اٹس ویری ہارڈ کہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہو اس ذات سے جس کے بارے میں آپ کی کوئی تصور ہی نہیں ہے. یو کانٹ یو سک بس ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا دی. سو آئی تھنک واٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار ایون دوز جن کے ذہن میں کوئی اچھا تصور بھی ہے نا, کہ اس کو بار بار ریفریش کیا جائے. اور ایک بہترین ریلیشن شپ نا, میں تو پرسنلی ایون ذاتی طور پہ بھی اس رمضان کا ون آف دا آبجیکٹیوز از کہ میرا اللہ سے جو تعلق ہے نا دیٹ نیڈس ٹو گو اپ لائک ناٹ اے فیو ناچز لائک الاٹ. میرا پرسنل جو تعلق ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے وقت جو تعلق ہے, یا ویسے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں میرا بانڈنگ ان دا سینس کہ ہماری نا دنیاوی چیزوں کے ساتھ بڑی ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے, لوگوں کے ساتھ بڑی ایسوسیشن, اپنی اولاد کے ساتھ, بیوی ماں گھر والوں کے ساتھ نا ایک ایسی محبت کا تعلق ہوتا ہے. آپ نا صرف امیجن کریں 2 منٹ کے لیے کہ ان میں سے کوئی جا رہا ہو یا چلا جائے 2 منٹ کے لیے, تو آپ کے نا رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ یو نو یو اسٹارٹ ٹو ہیو دیز عجیب سی فیلنگز ہوتی, بلکہ آپ اپنی تھاٹ کو روکنا شروع کر دیتے ہو کہ نہیں بس اس طرح نہیں سوچنا. سبحان اللہ, یہ جو محبت کا لیول ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح ہے کہ آپ کا اللہ سے رشتہ ٹوٹنا شروع ہونا تو آپ کو یہ فکر پڑنا شروع ہو جائے کہ یار میں آج کا دن گزر گیا, آج میں نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, آج میری اگر کوئی نماز چھوٹ گئی یا ڈیلے ہو گئی یا میرا قرآن سے کوئی تعلق, میں نے آج پورا دن کیسے گزر گیا کہ میرا رب سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. I think that is something which should you know sort of جیسے ہمارے ذہن میں نا کلک کرنی چاہیے کہ اچھا I need to work on this thing. اور یہ جو ہے نا کہ when you stand in front of Allah or when you talk to Allah, when you think of Allah subhanahu wa ta'ala, ہمارے ذہنوں میں کیا کمفرٹ آتی ہے, کیا سیکیورٹی آتی ہے, کیا ایسے آتا ہے کہ ہم کسی بڑے ہی محبت کرنے والی ذات کے ریلم میں چلے گئے ہیں. فار ایگزامپل آپ عرصے بعد آئے ہو, سالوں بعد آپ آئے ہو اور اپنی ماں سے ملتے ہو, ہاؤ ڈو یو فیل؟ یا اپنے باپ کو جب جھپی ڈالتے ہو, ہاؤ ڈو یو فیل؟ یا آپ کسی اپنے بہت پرانے اور جگری دوست سے جب آپ کال کرتے ہو ہیلپ کے لیے, ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کے تو یعنی آپ کے تو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کمفرٹ زون ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, بلکہ ٹینشن پریشانی ہے نا ساری ایک دم کے لیے آپ بھول جاتے ہو. یس. تو جب اللہ کی بارگاہ میں انسان, اور اسپیشلی اللہ کے مہینے میں جب انسان داخل ہو رہا ہے, تو رب کے بارے میں یعنی ہمارا حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے جس طرح کا وہ مجھ سے گمان کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے نا, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے بڑی امیزنگ, اللہ اکبر, اللہ کے نے فرمایا none of you should die except that he is having good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. بڑی کمال کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی نہ مرے جب تک تمہارا رب کے بارے میں بہت اچھا خیال نہ ہو. کسی بھی انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم رجا کی سنس بات کر رہے ہیں, تو 2 فیزز انسان کی زندگی میں آتے ہیں. یا تو وہ بہت تھرائیو کر رہا ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے, یا بہت اچھے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ کائنڈ آف سوچتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نا مجھ سے راضی ہیں, کیونکہ ہم نے خوشی کو اٹیچ یا تھرائیونگ کو یا خوشبختی کو اٹیچ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. اور کہیں مشکلات آ رہی ہیں, تکالیف ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ فلانی جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی نا, تو نعوذ باللہ ہے تو یہ حقیقت, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو صاحب نے کہا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا امیج کیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, تو ہم نے اللہ فزیکل امیج نہیں, میٹافورک امیج ذات کے بارے میں کیا ڈیفینیٹلی وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس انسان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس نے ابھی
یہ غلطی کی ہے تو اس کو نا فلانی جگہ پہ یہ سزا ملنی چاہیے، یہ غلطی کی ہے اور فلانی جگہ پہ اس کو یہ سزا، اور ہمارا یہ اصل میں ریئیکشن ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر آپ شکر۔ اصل میں ہم جو ہمارے لیے نمونہ ذات ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام انبیاء ہیں۔ حیرانی کی بات ہے، شیخ عائد القرنی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، غم نہ کرو، جنہوں نے کتاب لکھی تھی، ان کی ایک اور کتاب ہے اسوۃ العالم کے نام سے، اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو جو ان کے رولز ہیں اس کے مطابق لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی بحیثیت معلم، باپ، اور اس طرح سے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے بحیثیت پر امید، کہ وہ کتنے پر امید تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اب اس میں جو انہوں نے مختلف واقعات جمع کیے نا، ان میں سے ایک واقعہ جمع کیا غار ثور والا۔ میں پچھلے دن کلاس پڑھا رہا تھا اپنی عربی کی، تو اس میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ اس سچویشن، ہم تو آ نہیں سکتے، لیکن اگر اس سچویشن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اصل میں ہوتا یہی کہ جب آپ کسی بھی رف پیچ سے گزرتے ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ اس پیچ سے گزرے تھے تو انہوں نے کیا کیا۔ اب انہوں نے ذکر کیا ہے غار ثور میں کہ اللہ کے نبی مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، اور 3 دن تک وہاں قیام ہے، وہ سارا واقعہ فارون نے ماشاء اللہ سنا ہوا ہے۔ اب آپ اس چیز کو امیجن تک نہیں کر سکتے۔ میں نے ایگزامپل دے رہا تھا، کبھی کبھی ایسا، فار ایگزامپل آپ امیگریشن پہ ہے نا، تو آپ کوئی پاسپورٹ وغیرہ یا کوئی چیز بھول گئے تو آپ کو ایک ہلکی سی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ابھی کوئی آفیسر پکڑے گا اور سائٹ پہ لے جائے گا، تو ایک ہلکا سا نا بے چینی آتی ہے، انزائٹی آتی ہے۔ وہ انزائٹی ہم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ آپ اپنی جان کے حوالے سے مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے، اور جنہوں نے آپ کو پکڑنا تھا وہ پہنچ گئے ہیں آپ کے غار کے دہانے کے اوپر۔ اچھا، اس میں نا جو ہسٹورینز ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ کریٹیکل مومنٹ وہ یہ مومنٹ تھا، میننگ اگر ان کو پتہ چل جاتا، کتنی باؤنٹی تھی نا کہ جی ہم 100 اونٹ دیں گے، یعنی ڈیڈ اور الائیو چاہیے، یہ وہ سارا، تو سبحان اللہ ایگزیکٹلی، یعنی اب کچھ بھی پتہ نہیں اگلی جو ہے نا سیکنڈ میں کیا ہو سکتا ہے، اور ابو بکر سبحان اللہ پریشان ہو دو جاتے۔ باتیں سوچنے کی ہے، ایک بات سوچنے کی یہ ہے، اللہ کے نبی سبحان اللہ، ان سے عظیم کوئی شخصیت آ ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچیں، آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا کبھی بھی نہیں، یعنی اس طرح ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ دہانے پہ پہنچ کے اور اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان لگ رہے ہیں، اور ان کو ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر آپ کا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا ظن ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اس ٹائم اتنا پر امید اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہونا، اصل میں یہی امتحان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رف سچویشن میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آپ کو بتایا کہ صلح حدیبیہ کے آپ نے جو بات کی نا، اس میں تھوڑا سا ابو بکر صدیق نے انفیکٹ اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں نظر آ جائیں، ہم نظر آ جائیں گے ان کو، یعنی کیونکہ غار ثور جو ہے نا، اگر کسی نے وزٹ کیا تو وہ بالکل ایسے ہے، کوئی غار نہیں ہے پراپر، وہ 2 پتھر ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ، اور ایک پتھر اوپر ہے، تو وہ اوپر چڑھا ہوا تھا وہ کافر، اور وہ جب اگر نیچے ویسے ہی دیکھ لیتے نا پاؤں کی طرف، اپنے پاؤں جوتے کی طرف، تو ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی نظر آ جاتے ہیں اس کو۔ تو نے کہا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں نا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو آپ نے کہا وہ پوری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنا جانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سچویشن میں بھی اتنے ہوپ فل، یعنی آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یار دس از دا اینڈ ایونچولی، بٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پہنچایا۔ اچھا، یہ صرف اللہ کے نبی کا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ملٹیپل ٹائمز کہ جب وہ غزوہ کے لیے جا رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، ایک کافر سنیک ان کر کے آ گیا، آپ کی تلوار پکڑ لی، آپ کو بولا کہ محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نیند سے اٹھے ہیں، اب نیند سے اٹھتے ہوئے تو بندے کا کانشیس مائنڈ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن اتنا اللہ کے نبی نے کام کیا ہوا تھا اپنے توکل پہ اور اللہ کے بارے میں ہوپ فل ہونے کے، فوراً سے کہا اللہ۔ ایون حتیٰ کہ یہ جو ہے نا کہ ابو بکر صدیق والی بات، تو جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس، سمندر کے پاس پہنچے تو قوم نے کہا ہم تو گئے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ہدایت دے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ابو بکر ہیں، یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں،
یعنی برہنہ ہو چکے ہیں, ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. منجنیق کی روایت آتی ہیں بٹ ان میں کچھ ضعف موجود ہے, جس طرح بھی پھینکا جا رہا ہے بٹ پھینکا جا رہا ہے. اور وہ بھی روایت ضعیف ہیں کہ پہاڑوں کا ملک آ گیا اور جبریل علیہ السلام آ گئے, یہ بھی اس میں ضعف ہے. بات یہ کہ وہ پھینکے جا رہے تھے, اور یہ بالکل آتھینٹک روایت ہے کہ انہوں نے کہا تھا وقال حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے اور کیا ہی بہترین, یہ ہے رب. سو whenever you call رب اور اللہ, when you pray اللہ اکبر, یا آپ اللہ کو پکارتے ہیں, تو آپ یہ امیجن کریں کہ میں بڑے ہی لائل ذات کو پکار رہا ہوں, بہت ہی محبت کرنے والے کو پکار رہا ہوں, اور اتنا اچھا گمان ہو آپ کے بارے میں. کہ ایک سلف پہ ہیں, ان کا نام ہے سہل القطعی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو اپنے خواب میں دیکھا, اور مالک بن دینار کے وہ جانتے تھے. وہ مالک بن دینار کو پتہ ہے کہ he was one of the righteous سلف. تو اللہ اکبر, خواب میں دیکھا تو کہتے ہیں کہ مالک اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے بہت طویل گناہ تھے, بہت زیادہ گناہ تھے, لیکن اے سہل القطعی, مجھے جس چیز نے بچایا نا وہ میرے رب کے بارے میں اچھا گمان تھا, میرے حسن الظن باللہ نے مجھے بچا لیا. اللہ اکبر. اصل میں نا یہ جو شیطان ہے نا, یہ ڈیلوژن پیدا کرتا ہے انسانوں کو نا. یا تو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جو مرضی کر لو, تم نے جانا جنت میں ہی ہے. جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یا دوسری سائڈ پہ بندے کو لے کے جاتا ہے کہ یار تو جو مرضی کر لے, تیری تو بخشش ہی نہیں ہے. یعنی یا تو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے, یا تو ایسی امید دلواتا ہے جو کہ جس کا کوئی یعنی بیسس نہیں ہوتی. اور علماء نا کلام کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جو کہ ارجا آیت ہے, یعنی آپ کو سب سے زیادہ امید دیتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں واللہ جو بھی قرآن کا قاری ہے نا, آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو قرآن مجید میں سب سے کون سی ایسی آیت آپ کو لگتی ہے جو کہ آپ کو سب سے زیادہ ہوپ جو ہے دیتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, یعنی سلف میں کافی جو ہے وہ باتیں چلتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کو ربی ارنی کیف تحیی الموتى, کہ اے اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے جو ہے مردہ کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تو ایمان لے کے نہیں آیا آلریڈی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی, کہ اے اللہ یعنی ایمان تو ہے الحمدللہ, آپ میرے رب ہیں, لیکن میرا ایمان اور بڑھ جائے. حتیٰ کہ آپ کو بتایا کہ صلح حدیبیہ کے آپ نے جو بات کی نا, اس میں تھوڑا سا ابو بکر صدیق نے انفیکٹ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں نظر آ جائیں, ہم نظر آ جائیں گے ان کو. یعنی کیونکہ غار ثور جو ہے نا, اگر کسی نے وزٹ کیا تو وہ بالکل ایسے ہے, کوئی غار نہیں ہے پراپر, وہ دو پتھر ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اور ایک پتھر اوپر ہے, تو وہ اوپر چڑھا ہوا تھا وہ کافر, اور وہ جب اگر نیچے ویسے ہی دیکھ لیتے نا پاؤں کی طرف, اپنے پاؤں جوتے کی طرف, تو ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی نظر آ جاتے ہیں اس کو. تو نے کہا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں نا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو آپ نے کہا وہ پوری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنا جانتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سچویشن میں بھی اتنے ہوپ فل کہ یعنی آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یار دس از دا اینڈ ایونچولی, بٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر, اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پہنچایا. اچھا یہ صرف اللہ کے نبی کا معاملہ نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ملٹیپل ٹائمز کہ جب وہ غزوہ کے لیے جا رہے تھے, آپ آرام فرما رہے تھے, ایک کافر سنیک ان کر کے آ گیا, آپ کی تلوار پکڑ لی, آپ کو بولا کہ محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نیند سے اٹھے ہیں, اب نیند سے اٹھتے ہوئے تو بندے کے کانشیس مائنڈ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا, لیکن اتنا اللہ کے نبی نے کام کیا ہوا تھا اپنے توکل پہ اور اللہ کے بارے میں ہوپ فل ہونے کے, فوراً سے کہا اللہ. ایون حتیٰ کہ یہ جو ہے نا کہ ابو بکر صدیق والی بات, تو جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس, سمندر کے پاس پہنچے تو قوم نے کہا ہم تو گئے, ہم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے ہدایت دے گا. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ یہ ابو بکر ہیں, یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں,
یعنی برہنہ ہو چکے ہیں, ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. منجنیق کی روایت آتی ہیں بٹ ان میں کچھ ضعف موجود ہے, جس طرح بھی پھینکا جا رہا ہے بٹ پھینکا جا رہا ہے. اور وہ بھی روایت ضعیف ہیں کہ پہاڑوں کا ملک آ گیا اور جبریل علیہ السلام آ گئے, یہ بھی اس میں ضعف ہے. بات یہ کہ وہ پھینکے جا رہے تھے, اور یہ بالکل آتھینٹک روایت ہے کہ انہوں نے کہا تھا وقال حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے اور کیا ہی بہترین, یہ ہے رب. سو whenever you call رب اور اللہ, when you pray اللہ اکبر, یا آپ اللہ کو پکارتے ہیں, تو آپ یہ امیجن کریں کہ میں بڑے ہی لائل ذات کو پکار رہا ہوں, بہت ہی محبت کرنے والے کو پکار رہا ہوں, اور اتنا اچھا گمان ہو آپ کے بارے میں. کہ ایک سلف پہ ہیں, ان کا نام ہے سہل القطعی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو اپنے خواب میں دیکھا, اور مالک بن دینار کے وہ کو جانتے تھے. وہ مالک بن دینار کو پتہ ہے کہ he was one of the righteous سلف. تو اللہ اکبر, خواب میں دیکھا تو کہتے ہیں کہ مالک, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے بہت طویل گناہ تھے, بہت زیادہ گناہ تھے, لیکن اے سہل القطعی, مجھے جس چیز نے بچایا نا, وہ میرے رب کے بارے میں اچھا گمان تھا. میرے حسن الظن باللہ نے مجھے بچا لیا. اللہ اکبر. اصل میں نا یہ جو شیطان ہے نا, یہ ڈیلوژن پیدا کرتا ہے انسانوں کو نا. یا تو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جو مرضی کر لو, تم نے جانا جنت میں ہی ہے. جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نا, وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یا دوسری سائڈ پہ بندے کو لے کے جاتا ہے کہ یار تو جو مرضی کر لے, تیری تو بخشش ہی نہیں ہے. یعنی یا تو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے, یا تو ایسی امید دلواتا ہے جو کہ جس کا کوئی یعنی بیسس نہیں ہوتی. اور علماء نا کلام کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جو کہ ارجا آیت ہے, یعنی آپ کو سب سے زیادہ امید دیتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں واللہ, جو بھی قرآن کا قاری ہے نا, آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو قرآن مجید میں سب سے کون سی ایسی آیت آپ کو لگتی ہے جو کہ آپ کو سب سے زیادہ ہوپ جو ہے دیتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, یعنی سلف میں کافی جو ہے وہ باتیں چلتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کو, ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ, کہ اے اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے جو ہے مردہ کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تو ایمان لے کے نہیں آیا اب آلریڈی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی, کہ اے اللہ یعنی ایمان تو ہے الحمدللہ, آپ میرے رب ہیں, لیکن میرا ایمان اور بڑھ جائے,